تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئیں، اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر لو۔ یقین میرا صرف پڑوسی تھا، میں نے اس کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، نہیں گیا جنازہ۔ ایسوں سے جہان بھرا پڑا۔ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ، جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا۔ چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں، اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں، یہ زبان قابو میں رکھو، سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے۔ مظفر آباد کشمیر میں ہماری جماعت تھی تو وکلاء کا وفد آیا ملنے، میں نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی تو پھر ایک وکیل صاحب کہنے لگے جی ایک نصیحت کر دیں، آپ کی بہت ساری نصیحتیں سنی ہیں، ایک نصیحت کر دیں۔ تو میں نے اب مجھے دیکھو، میں نے کہا یہ زبان قابو میں، کہا نہ کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لو، غصے کے وقت بھی، خوشی کے وقت بھی، اس میں سے تول کے لفظ نکالو، تو آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں ہوگا۔ تہجد نماز روزوں سے کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا، حج عمروں سے آپ نہیں پکڑے جاؤ گے۔ سعید انور اور محمد یوسف جب مسلمان ہوا تو یہ دونوں میرے پاس آئے تو کہنے لگے سارا زور لگ گیا کرکٹ پر، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ، زور ادھر لگ گیا۔ تو میں نے کہا اپنے اخلاق ٹھیک کر لو۔ اس پر تھوڑی سی بات کی، کہا نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو بہت مشکل کام۔ میں نے شارٹ کٹ تو پھر یہی ہے، آپ کو جس روڈ پہ رش ہوتا ہے تو آپ گاڑی موڑ لیتے ہو کہ نہیں موڑ لیتے؟ اب وہ پہلے کو کمپیوٹر بھی بتا دیتا ہے ادھر نہ جاؤ، ادھر ٹریفک بلاک ہے، تو اب خالی روڈ جب ہوتی ہے تو آپ گاڑی بھگاتے ہو، راستہ کھلا ہے، بھگاؤ جتنی بھگا سکتے ہو۔ تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز کے روڈ پر بھی بہت لائن ہے، بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، روزے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، حج کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، عمرے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، علم کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، لکھنے پڑھنے کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں، اور درس قرآن درس حدیث کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں۔ اخلاق والا روڈ ہی خالی، بندہ ہی کوئی نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت۔ تمہاری سزوکی بھی ہوگی تو مرسڈیز سے آگے نکلے گی، کیونکہ وہ تو کھڑی ہوئی ہے، تمہاری جا رہی ہے، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ نہ ڈرائیور کو خوبی نہ انجن کا کمال۔ ہمارے یہاں جب پرانی بسیں ہوتی نا اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، بس خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ تو میرے رب کی قسم، تم یہ مرد عورت اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہیں پکڑ کوئی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی چونکہ یہاں دوڑ ہے تو پتہ نہیں بیوی کا کیا مقام ہے، خامد کا کیا مقام ہے، بیوی کو خامد کا نہیں پتہ، خامد کو بیوی کا نہیں پتہ، ماں باپ کو اولاد کا نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اولاد کو ماں باپ کا نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ سب سیکھنے کی چیز ہے۔ اپنے گھروں کو وقت دو، جو لوگ شادی شدہ ہو اور جن کے بچے چھوٹے ہیں، اپنی اولاد کو وقت دو۔ تربیت ماں باپ کرتے ہیں، انہیں اخلاق سکھانا تمہارے ذمے ہے۔ بیوی بھی جاب پہ جائے، خامد بھی جاب پہ جائے تو بچوں کو کن کے حوالے کرو گے؟ جن کے لیے کما رہے ہو، جن کے لیے گھر بنا رہے ہو، تو یہ کل کو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تو تمہارے کس کام کے ہیں؟ تو اپنی عورتوں کو گھر بٹھاؤ، چھوٹے گھر لے لو، چھوٹی گاڑیاں لے لو، چھوٹے گھر لے لو، چھوٹی گاڑیاں لے لو، لیکن اپنی عورتوں کے ذمے اللہ نے بہت بڑا کام کیا ہماری عورت کے ذمے، کہ اپنے ایک نسل تیار کرے جو معاشرے میں بہترین انسان بنے، عالی انسان بنے۔ لڑکی ہے تو بہترین بیوی بنے، بیٹی بنے، بہن بنے، ماں بنے۔ لڑکا ہے تو بہترین باپ بنے، بھائی بنے، دوست بنے، ہر روپ میں اس کا حسن نمایاں ہو۔ یہ تربیت ماں کے ذمے ہے اور باپ اس کا ساتھ دے۔ اگر آپ وقت دو گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قابو میں لے آئے گا۔ تو اپنی
زندگی میں نبوت والے اخلاق اور نبوت والی بندگی، دو چیزیں داخل کر لو تو زندگی کو کمال مل جائے گا۔ یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، اس کو تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دی جا رہی کہ وہ اخلاق جو ہمارے نبی دے کر گئے تھے، جو بالکل بھول بھلیاں ہو کے یاد ہی نہیں کسی کو۔ ایک بدو نے آ کر آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، اس نے تلوار اتاری اور آپ کے یوں پسلی میں یوں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگا بتاؤ کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرا پڑے، کہا اللہ کہنا تھا، اس کے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو اب کون ہے؟ قتل کرنے ہے، قتل کرنے تلوار اٹھائی، کہا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ کن غیر آخذن، کہا اچھا۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا اچھا جاؤ معاف کی، جو ایسے قاتل کو معاف کر دے، کہا جاؤ معاف کیا۔ تم بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار، بیوی خامند کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، خامند بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ اور سب سے زیادہ شیطان کو جو خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کیوں؟ کہ مل جل کے چلنا سیکھا ہی نہیں، برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں، ایک دوسرے کو سہنا سیکھا ہی نہیں، نہ مرد میں نہ لڑکے میں برداشت ہے، نہ لڑکی میں، نہ بڑے میں نہ چھوٹے میں، تو نبوت والی زندگی تو ختم ہو گئی۔ ایک اور حدیث سن لو، شیطان کے پاس لشکر ہیں، کمزور بھی، درمیانے بھی، طاقتور بھی، ماڑے شیطان بھی ہیں، تگڑے شیطان بھی ہیں۔ ایک دفعہ شیطان کا مطلب کیا ہے؟ رسیوں والا۔ شیطان کا مطلب ہے رسی، شیطان رسی کو کہتے ہیں، رسی۔ تو وہ رسیوں سے باندھتا ہے، شہوت کی رسیوں سے باندھتا ہے، تو اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو شیطان کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، تو وہ رسیاں اور جال اوپر لے کے جا رہا کندھے پر، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ رسیاں جال ہیں جس سے میں لوگوں کو باندھتا ہوں، پکڑتا ہوں، پھنساتا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے ان رسیوں میں کوئی میرے لیے بھی ہے؟ وہ ہنس پڑا کہ تیرے جیسوں کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے، اور تمہارے جیسوں کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے۔ شیطان کے پاس جو سب سے مضبوط لشکر ہیں ان کو کہاں بھیجتا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کے پاس بھیجتا ہے۔ نمازیوں کے پاس ماڑے شیطان بھیج دیتا ہے، روزے دار، حاجی، عمرے، ذکر، تلاوت والوں چھوٹے چھوٹے شیطانی کام دکھا دیتے ہیں، لیکن جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس تکڑے شیطان بھیجتا ہے کہ کہیں ان کا اخلاق خراب کرو۔ اور شیطان روزانہ کچہری لگا کر شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے زنا کرایا، کوئی کہتا ہے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے نماز نہیں پڑھنے دی، کوئی کہتا ہے شراب پلائی، کہتا ہے کچھ نہیں۔ ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا، کہتا ہے شاباش بیٹا تو اصل کام کر کے آیا، ادھر آ جا۔ اس کو گلے لگاتا ہے، اپنے پاس بیٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے، تم نے کیا کیا؟ تو بھائیو معاشرت جو بنتی ہے نا اسلامی، تو اس سے ایک خوبصورت زندگی وجود میں آتی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے، اور اچھے سلوک میرے نبی کی زندگی سے سیکھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے سے گھر آباد نہیں ہوتا، خوبصورت چہرے سے گھر آباد نہیں ہوتا، گھر کی آبادی اچھے اخلاق سے ہے، اچھے کردار سے ہے، برداشت اور سہ جانے اور پی جانے سے ہے۔ یہ سیکھو گے تو اللہ تمہیں آباد بھی کرے گا، شاداب بھی کرے گا۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، آج اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ 4 مہینے چلا جب تمہارا دل ہو لگا لینا، جب تمہیں فرصت ہو لگا لینا، لیکن اتنے بڑے مجمع روز نہیں جمع ہوتے۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست نہ رہے۔ گھڑی میں بھی دیکھ رہا ہوں 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، تو لیکن اتنے مجمع برطانیہ میں کہاں ملتے ہیں اکٹھے۔ تو آج جو ہے نا ایک کام سارے کر کے جاؤ، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہو، تو 4 مہینے چلے گئے تو سارے بھائی نیت کر لو، ٹھیک ہے نیت کرتے ہو نا، لیکن آج ایک کام نقد کر کے جاؤ۔ آج سارے مرد عورت یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہو توبہ کی؟ توبہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ واپس آ جانا اور اللہ سے صلح کر لینا۔ تو کیا خیال ہے آج اللہ سے صلح نہ کر لیں؟ کیوں بھائی کوئی ماڑی چیز تو نہیں کہی میں نے؟ نیت کرتے ہو سارے اللہ سے صلح؟ کہو سب یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ آپ کو مبارک ہو،
اگر آپ کی توبہ سچی ہے، اللہ کی قسم آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا۔